اس کا کہیں کوئی پتہ نہیں چلا۔ نذیر نے تھکی ہوئی مایوسی سے لبریز آواز میں کہا۔ جہاں جہاں ممکن ہو سکا اس کو تلاش کیا، ہر جگہ پوچھا، لیکن کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ صالحہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ اب سو جاؤ، نذیر نے آہستہ سے کہا۔ بہت رات ہو گئی ہے، صبح ہوگی تو پھر دیکھیں گے، نئے سرے سے تلاش کریں گے۔ نذیر کچھ دیر تک رکا، پھر چلا گیا۔ ماجدہ اور صالحہ بہت دیر تک جاگتی رہیں۔ صالحہ برابر روئے جا رہی تھی۔ ماجدہ اسے دلاسے دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن خود اس کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اگلے دن اس سارے علاقے میں زبردست ہلچل مچ گئی۔ ایک سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں ایک لاش پڑی ہوئی ملی، جسے سائیکل پر دودھ لے جانے والے ایک آدمی نے دیکھا تھا۔ اس نے فوراً ہی آس پاس کے لوگوں کو اطلاع کر دی۔ لوگوں نے آ کر اس لاش کو دیکھا۔ ان میں سے 2 افراد نے لاش کو پہچان لیا۔ یہ طفیل نامی نوجوان کی لاش تھی، جو زمیندار عبدالستار کی حویلی کا ایک ملازم تھا۔ عبدالستار کے بیٹے کو اطلاع دے دی گئی۔ وہ نذیر کو ساتھ لے کر آئے اور پولیس کو بھی بلوا لیا گیا۔ طفیل کی لاش کی باقاعدہ شناخت ہو گئی۔ لاش کے ابتدائی معائنے سے یہ معلوم ہوا کہ سڑک پر گزرنے والی کسی گاڑی نے طفیل کو کچل دیا تھا اور پھر اس کے نیم مردہ یا مردہ جسم کو گھسیٹ کر سڑک کے کنارے قریبی جھاڑیوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ ڈرائیور نے اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش میں کسی کو اس کی اطلاع بھی نہیں دی تھی اور بھاگ گیا تھا۔ پولیس نے نامعلوم ڈرائیور کے خلاف رپورٹ درج کرنے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا تھا۔ نذیر زاروں قطار رو رہا تھا۔ لوگوں نے اسے تسلی دی۔ مرنے والا چلا گیا تھا، اب وہ واپس تو نہیں آ سکتا تھا۔ ماجدہ کو طفیل کی موت کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا وہ واقعی مر گیا تھا؟ ایک دن پہلے تک تو وہ ایک جیتا جاگتا انسان تھا اور اب اچانک گوشت کے ایک ڈھیر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اتنی دور سڑک پر کیا کرنے گیا تھا، نذیر نے روتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہا، جس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے، اور وہ بھی رات کے وقت۔ پولیس والے کہہ رہے تھے کہ حادثہ چند ہی گھنٹے پہلے ہوا ہے۔ طفیل تو مہینوں سڑک کی طرف نہیں جاتا تھا۔ ادھر تو کوئی آبادی بھی نہیں ہے، کوئی بازار بھی نہیں ہے، بس جنگل ہے اور جھاڑیاں ہیں جن کے پاس سے سڑک گزرتی ہے۔ وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ نذیر کے ان سوالات کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن صالحہ کے پاس ان سارے سوالوں کے جوابات کے اشارے موجود تھے، کیونکہ جو کچھ صالحہ کو معلوم تھا وہ نذیر کو معلوم نہیں تھا، مگر وہ ایسی خوفناک بات کو زبان پر لاتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں اشاروں کی جو بجلیاں گونج رہی تھیں، ان کی تڑپ کو اس نے بڑی سختی کے ساتھ اپنے اندر ہی مقید کر کے رکھا ہوا تھا۔ اشاروں کی یہ بجلیاں صرف صالحہ کے وجود میں ہی نہیں تڑپ رہی تھیں، ماجدہ کے دل و دماغ میں بھی ایک زبردست طوفان سر اٹھا رہا تھا، اور وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے صالحہ کو مشورہ دیا تھا کہ طفیل کو ساتھ لے کر پیر سائیں کے پاس چلی جائے۔ صالحہ کس قدر خوش تھی کہ بنگال کا جادو کام کر گیا، لیکن فی الوقت جادو پلٹ گیا تھا۔ اچانک ماجدہ کے دل میں پشیمانی امیز درد کی تیز و تند لہریں اٹھنے لگیں۔ رفتہ رفتہ درد کی اس شدت میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ اس کے لیے اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ اسے ایسا لگا کہ اگر اس نے اپنے اس بے قرار درد میں کسی کو شریک نہیں کیا، کسی اور کو اس راز میں حصے دار نہیں بنایا، تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ وہ صالحہ کو اپنے دل کا خوفناک راز بتائے بغیر اور صالحہ کے اپنے دل کا راز جانے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے گہری آزردگی اور شکستگی میں ڈوبے ہوئے لہجے میں صالحہ سے بات کی۔ صالحہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ طفیل کو کسی نے جان بوجھ کر… میرا مطلب ہے… میں جانتی ہوں ماجدہ، صالحہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا، میں سب سمجھ رہی ہوں، میرے دل میں بھی یہی بات ہے، اور اگر پیر سائیں نے ایسا کیا ہے تو یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہ اس سے پہلے بڑی خاموشی سے کئی آدمیوں کو ختم کروا چکے ہیں، اور ایسا کرنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے، اللہ کی مرضی۔ وہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی قرار دیتے ہیں۔ ان سے کوئی کچھ پوچھ نہیں سکتا۔ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ خاموش رہتے ہیں۔ مگر یہ انہوں نے بہت برا کیا صالحہ، ماجدہ نے غم آلود لہجے میں کہا۔ انہوں نے تم لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے ہم لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا ماجدہ، صالحہ نے ایک لمبی ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے خود کو دھوکہ دیا ہے، اور بہت جلد
انہیں اس کا علم بھی ہو جائے گا۔ اس بات کے کوئی ہفتے بھر کے بعد پیر سائیں نے نذیر کو طلب کیا اور اس کو دوبارہ حکم دیا کہ وہ شادی کی تیاریاں کرے اور زیادہ سے زیادہ اگلے 15 دن میں صالحہ کو اس کے حوالے کر دے۔ اس کا منگیتر اب بیچارہ زندہ ہی نہیں رہا، تو پھر اب مزید وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟ پیر سائیں نے کہا، 2 ہفتے کے اندر اندر نکاح ہو جانا چاہیے، اس سے زیادہ 1 دن بھی گنجائش میں نہیں۔ جو حکم پیر سائیں، نذیر نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کے پاس اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ طفیل مر چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ماجدہ کو صالحہ کی زبانی سب کچھ معلوم ہو گیا تھا اور اس کے دکھ کی انتہا نہیں تھی۔ اس نے تو صالحہ اور طفیل کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹ گیا تھا اور اب پیر سائیں کے ساتھ صالحہ کی شادی کو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ چند ہی دن کے اندر اندر اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ پیر سائیں کی نگاہ کرم نے ایک غریب سائیں کی بیٹی کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ اس سے نکاح کر رہے ہیں، لیکن پیر سائیں کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو سکی۔ شادی سے 3 دن پہلے رات کو صالحہ نے دکھ بھری آواز میں ماجدہ سے کہا، پیر سائیں یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہم لوگوں کو دھوکہ دے کر قلعہ فتح کر لیا ہے، مگر نہیں ماجدہ، پیر سائیں کتنے بھی دھوکے دے لیں وہ یہ قلعہ کبھی فتح نہیں کر سکیں گے۔ مگر انہیں کوئی کیسے روک سکتا ہے صالحہ؟ ماجدہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ انہیں میں روکوں گی، صالحہ نے پرعزم لہجے میں کہا۔ تم؟ ماجدہ نے سخت حیرت کے ساتھ کہا، تم ان کو کیسے روکو گی؟ صالحہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے گھٹنوں میں سر دیے روتی رہی۔ شادی سے 1 دن پہلے صالحہ غائب ہو گئی۔ صالحہ کو شادی کے لیے دلہن کے طور پر تیار کرنے اور ساری ابتدائی تیاریاں کروانے کا کام عبدالستار کی سب سے بڑی بہو مسرت انجام دے رہی تھی۔ پیر سائیں نے اس کام کے لیے اس کو مقرر کیا تھا اور مسرت اس بات سے بہت خوش تھی کہ پیر سائیں نے یہ اعزاز اس کے کھاتے میں ڈالا تھا۔ وہ کپڑوں اور زیورات کا بھی بندوبست کر رہی تھی، جس کے لیے پیر سائیں نے خاصی بڑی رقم مہیا کی تھی۔ صالحہ غائب ہو گئی، وہ حویلی میں کہیں نہیں تھی، اسے ہر طرف تلاش کر لیا گیا۔ ماجدہ تو پاگلوں کی طرح ہر طرف اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ نذیر سر پر خاک اڑاتا پھر رہا تھا، مسرت بدحواس ہوئی جا رہی تھی۔ آخر صالحہ گئی کہاں؟ پیر سائیں اس کے نام ملنے سے کتنا ناراض ہوں گے اور پریشان ہوں گے، لیکن صالحہ کہیں بھی نہیں گئی تھی، وہ تو وہیں موجود تھی، بس ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ کنویں کے اندر تھی۔ کنویں میں اس کی موجودگی کا علم اس وقت ہوا جب پانی بھرنے کے دوران بالٹی اندر کسی چیز میں پھنس گئی اور زور لگانے کے باوجود باہر نہیں نکلی۔ تب معلوم ہوا کہ کنویں کے اندر کسی کی لاش تھی۔ کنویں میں اترنے والے نے دیکھا کہ لاش کی ایک ٹانگ رسی میں پھنس گئی تھی۔ لاش کو جب باہر نکالا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ صالحہ کی لاش تھی۔ ساری حویلی میں زبردست سنسنی پھیل گئی۔ یہ ایک بہت سنگین واقعہ تھا، لیکن اس کو اندر ہی اندر دبا دیا گیا۔ پولیس نے اس کو ایک اتفاقیہ حادثہ قرار دیا۔ وہ کنویں کے پاس سے گزرتے ہوئے غلطی سے اس میں گر پڑی تھی۔ بس قصہ ختم۔ ماجدہ کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے صالحہ نہیں مری بلکہ وہ خود مر گئی ہے۔ وہ جو اتنے عرصے سے مسلسل مرتی چلی آ رہی تھی، بار بار مرتی تھی، ایک بار پھر مر گئی تھی۔ وہ سارا وقت روتی رہی اور دل ہی دل میں پیر سائیں کو بددعائیں دیتی رہی۔ شدید احساس پشیمانی اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو طفیل اور صالحہ کا قاتل سمجھ رہی تھی۔ کاش اس نے ان لوگوں کو یہ مشورہ نہ دیا ہوتا، لیکن پھر کیا ہوتا؟ اس نے دل میں سوچا، انجام اس سے کچھ زیادہ مختلف نہ ہوتا۔ شاید پیر سائیں ضرور صالحہ سے شادی پر اصرار کرتا اور شاید صالحہ اور طفیل دونوں ہی اپنی جان دے دیتے۔ ہاں، زیادہ فرق نہیں پڑتا، انجام تو بہرحال یہی ہونا تھا۔ آنے والے دن ماجدہ کے لیے بڑے ہی پھیکے، بے رنگ، صبر آزما اور اکتا دینے والے تھے۔ اس کی ساری توجہ کا مرکز اس کی بیٹی ثمینہ تھی، جس پر وہ اپنی مرضی کے مطابق توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ ثمینہ وہ واحد ہستی تھی جس سے ماجدہ بنگالی بول سکتی تھی اور بولتی تھی۔ وہ ثمینہ سے ہمیشہ بنگالی میں بات کرتی تھی اور ثمینہ بنگالی بول چال کافی اچھی سیکھ گئی تھی۔ اس کی ماں کے علاوہ اور کوئی بھی یہاں پر بنگالی نہیں جانتا تھا۔ عبدالستار کی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی اور اسی تناسب سے ماجدہ کی مصروفیات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے زیادہ سے زیادہ وقت بوڑھے کے ساتھ صرف کرنا پڑ رہا تھا۔ عبدالستار کو ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے 3 دن تک داخل رکھا۔
یہ 3 دن ماجدہ کے لیے بہت سکون کے دن تھے۔ اسے بوڑھے کی تیمارداری کے ناخوشگوار اور بوجھل فرض سے نجات مل گئی تھی، لیکن 3 دن کے بعد ڈاکٹروں نے عبدالستار کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ اب اسے دوا کی نہیں بلکہ دعا کی ضرورت ہے، لیکن دعائیں بھی بوڑھے کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکی۔ ہسپتال سے واپس آنے کے تیسرے دن بعد عبدالستار کو طویل زندگی اور طویل بیماری دونوں سے نجات مل گئی۔ بوڑھے کی موت کا سب سے زیادہ صدمہ اس کی بیوی فاضلہ کو ہوا تھا۔ ایک لمبا ساتھ تھا، رفاقت کا ایک طویل عرصہ تھا جو دونوں نے مل کر گزارا تھا، اور اب سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ بوڑھا جب تک زندہ تھا تب تک زمین اور جائیداد کے تمام معاملات ٹھیک چل رہے تھے۔ تینوں بیٹوں کے سر پر اس کا جوتا موجود رہتا تھا اور وہ دم نہیں مار سکتے تھے۔ بوڑھے کے ہر حکم کو آخری درجہ حاصل ہوتا تھا، لیکن بوڑھے کی آنکھیں بند ہوتے ہی تینوں بیٹوں میں کھینچاتانی شروع ہو گئی۔ مناف سب سے بڑا بیٹا تھا اور اس نے باپ کی جان نشینی کا حق طلب کیا۔ اس کی بیوی مسرت مکمل طور پر اس کے ساتھ تھی، لیکن دونوں چھوٹے بھائیوں بصیر اور ندیم انہوں نے اس کی ولی عہدی قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور ان کی بیویاں بطول اور نائمہ اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ تھیں۔ گھر میں خانہ جنگی کا آغاز تھا۔ غم زدہ فاضلہ خاتون بگڑے ہوئے حالات کو سنبھالنے کی کوشش کرتی تھی، مگر شوہر کی موت کے بعد اس گھر میں اس کی اوقات بھی کچھ نہیں رہی تھی۔ بیٹے بات بات پر غراتے تھے، بہویں خاطر میں نہیں لاتی تھیں، اور کوئی کسی کام کے لیے اس سے نہیں پوچھتا تھا۔ سب لوگ اسے نظر انداز کرتے تھے۔ فیاض اس علاقے کا نہیں تھا، وہ ڈیرہ غازی خاں کا رہنے والا تھا اور کئی برس پہلے تلاش معاش میں گھومتا پھرتا ادھر آ نکلا تھا۔ یہاں اسے زمیندار عبدالستار کی حویلی میں نوکری مل گئی۔ اب اسے یہاں کام کرتے ہوئے کئی سال گزر چکے تھے۔ اس دوران وہ 1-2 بار چھٹی لے کر اپنے گھر جا چکا تھا۔ فیاض حویلی کے اندرونی حصے میں کام کرتا تھا۔ اس کا زیادہ تر کام باورچی خانے کی صاف ستھرائی کا تھا۔ صالحہ کی دردناک موت پر ماجدہ کو تسلی دینے والا ایک ہی شخص تھا، اور وہ تھا فیاض، جسے ماجدہ اور صالحہ کی گہری دوستی کا بخوبی اندازہ ہونے کے ساتھ ساتھ ماجدہ کے دکھ کا بھی احساس تھا۔ صالحہ کی موت کے بعد فیاض ماجدہ کے خاصا قریب آ گیا تھا اور اکثر اس سے بہت دیر تک باتیں کرتا رہتا تھا۔ ماجدہ کو فیاض کی شکل میں ایک درد مند اور مہربان دوست مل گیا تھا، جس سے باتیں کر کے، جس کے ساتھ بیٹھ کر اسے ایک گنا سکون حاصل ہوتا تھا۔ وہ بالکل غیر محسوس طریقے پر فیاض کے قریب آتی جا رہی تھی۔ عبدالستار کی موت کے بعد حویلی کے سیاست میں بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوتی جا رہی تھیں۔ دونوں چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے مخالف تھے اور بڑا بھائی دونوں چھوٹے بھائیوں کا دشمن بن گیا تھا۔ 2 پارٹیاں بن گئی تھیں۔ فاضلہ خاتون اپنے بیٹوں کی صلح کرانے کی کوشش میں لگی رہتی تھی، لیکن اس کی کوئی نہیں سنتا تھا، بلکہ الٹا بہویں اس پر آنکھیں نکالنے لگتی تھیں۔ دونوں چھوٹے بھائی اب کھل کر جائیداد کی تقسیم کا مطالبہ کر رہے تھے، اور بڑا بھائی سختی کے ساتھ اس مطالبے کو مسترد کر رہا تھا۔ ماں 8 آنسو روتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ کسی طرح کوئی تصفیہ ہو جائے، لیکن اس کی اوقات اب 2 کوڑے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ ساری حویلی میں ایک زبردست کشیدگی کی فضا تھی۔ ملازم اور ملازمیں سہمے سہمے رہتے تھے۔ مالک لوگوں اور خاص طور سے تینوں بہوؤں کا پارا ہر وقت چڑھا رہتا تھا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ہر وقت لڑنے جھگڑنے کے علاوہ ملازموں سے بھی بہت بری طرح پیش آتی تھیں اور بات بات پہ انہیں بری طرح ڈانٹتی رہتی تھیں۔ ہر بہو یہ چاہتی تھی کہ صرف اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں سے ایک دن میں نوکری چھوڑ کر چلا جاؤں، فیاض نے ماجدہ سے کہا۔ یہاں کے حالات روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں کی لڑائی جھگڑوں کا خدا جانے کیا انجام ہوگا۔ ماجدہ کے دل پر ایک گہری چوٹ لگی۔ صالحہ کی موت کے بعد فیاض اس کا ایک اچھا دوست تھا، جس کا وجود ماجدہ کے لیے ایک بڑا سہارا تھا۔ اب اگر وہ بھی چلا گیا تو پھر وہ اکیلی رہ جائے گی۔ اس حویلی کی لڑائی جھگڑوں کا انجام بھی دردناک ہوا۔ مناف ایک شام اپنی جیپ پر زمینوں سے واپس آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ صرف ایک ڈرائیور تھا۔ راستے میں کسی کمین گاہ سے اس کی جیپ پر فائرنگ کی گئی۔ مناف اور اس کا ڈرائیور دونوں ہلاک ہو گئے۔ حملہ آور فرار ہو گئے۔ حویلی خبر پہنچی تو وہاں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ فاضلہ خاتون پر سکتہ طاری ہو گیا اور مسرت پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔
مسرت کے میکے والوں نے فوراً ہی معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور مناف کے دونوں چھوٹے بھائیوں کے نام FIR درج کرا دی۔ فاضلہ نے رو رو کر ان لوگوں سے التجا کی کہ وہ ایسا نہ کریں، لیکن انہوں نے صاف کہا کہ مناف کو جائیداد کے تنازع میں اس کے دونوں چھوٹے بھائیوں نے قتل کروایا ہے اور وہ انہیں پھانسی لگوائے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ مسرت کے میکے والوں نے حویلی میں مسرت کی حفاظت کے نام پر اپنے کچھ آدمی بٹھا دیے۔ میں نے اب یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس رات فیاض نے ماجدہ سے کہا۔ اس جگہ اب پتہ نہیں کتنی خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ اس قسم کے جھگڑے ایک بار شروع ہوتے ہیں تو پھر آسانی سے ختم نہیں ہوتے۔ میں فاضلہ خاتون کو بتاؤں گا کہ اب میں مزید کام کرنا نہیں چاہتا، اور میں تم سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ خاموشی سے میرے ساتھ نکل چلو، یہاں کسی کو تمہارے پیچھے آنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے چکروں میں گرفتار ہیں، انہیں اپنی جان کی پڑی ہے، وہ تمہیں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے؟ ماجدہ کے دل میں ہیجان و اضطراب کی ایک شدید رو دوڑ گئی۔ شاید یہی وہ بات تھی جو فیاض کی زبان سے سننے کی آرزو مند تھی، لیکن اس آرزو کو اس نے کبھی اپنے دل پر پوری طرح ابھارنے نہیں دیا تھا۔ مگر میں سمینہ کو لے کر تمہارے ساتھ کہاں جا سکتی ہوں؟ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہا۔ تم کسی کی بیوی نہیں ہو، فیاض نے سرگوشی میں کہا۔ کوئی شخص تمہارا شوہر ہونے کا دعوے دار نہیں ہے۔ تم میرے ساتھ چلو، ہم دونوں شادی کر لیں گے، میں سمینہ کو اپنی بیٹی کی طرح رکھوں گا۔ کیا کہا؟ شادی؟ ماجدہ پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ فیاض اس کے ساتھ شادی کرنے اور اس کی بیٹی کو اپنانے پر تیار تھا۔ اس نے فیصلہ کرنے میں ایک منٹ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس حویلی میں اس کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ پہلے نہ اب۔ اگلے روز فیاض نے فاضلہ خاتون کو بتایا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر جانا چاہتا ہے۔ اس نے نہیں کہا کہ وہ اب واپس نہیں آئے گا، کیونکہ اس صورت میں شاید فاضلہ خاتون اس کو روکنے کی کوشش کرتی۔ فاضلہ خاتون سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی اور زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی پڑی رہتی تھی۔ پہلے تو میاں کی موت کا صدمہ اور پھر بیٹوں کی ایک دوسرے کے ساتھ خونی دشمنی اور بڑے بیٹے کا قتل، چھوٹے بیٹوں کا قتل کے الزام میں ماخوذ کیا جانا، ان سارے صدمات نے فاضلہ خاتون کو جیسے زندہ در گور کر دیا تھا۔ اسے اب اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ حویلی میں کون ملازم رہتا ہے اور کون جاتا ہے۔ حویلی کی اندرونی افراتفری میں کسی کو فیاض کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ فیاض نے ماجدہ کو بتا دیا کہ وہ اسے کہاں ملے گا اور خود حویلی سے چلا گیا۔ ماجدہ نے اپنے کپڑوں وغیرہ کی پوٹلی پہلے ہی اس کے حوالے کر دی تھی۔ چند گھنٹوں بعد ماجدہ خود بھی سمینہ کو ساتھ لے کر خالی ہاتھ حویلی سے باہر نکل گئی۔ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، شاید کسی کام سے حویلی سے باہر جا رہی ہوگی۔ فیاض مقررہ جگہ پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اسے اور سمینہ کو ساتھ لے کر ایک ٹانگے میں بیٹھ کر سیدھا ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے۔ حویلی سے نکلنے کے بعد ماجدہ نے ایک بار بھی پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ دونوں ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ ہم پہلے لاہور جائیں گے، فیاض نے ماجدہ کو بتایا۔ ہفتہ 10 دن لاہور میں رہیں گے اور گھومے پھریں گے۔ لاہور میں میرے کئی دوست ہیں، میں ان سے ملوں گا۔ اس کے بعد ڈیرہ غازی خان چلیں گے، تاکہ اگر اس دوران کوئی ہمارے بارے میں ڈیرہ غازی خان سے معلومات حاصل کرنا چاہے تو اسے کچھ بھی نہ معلوم ہو سکے۔ لیکن لاہور میں میرا مطلب ہے کس طرح ایک ساتھ؟ اس کی تم فکر مت کرو، فیاض نے کہا، میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں۔ لاہور پہنچ کر ہم نکاح کر لیں گے۔ جب ہم ڈیرہ غازی خان پہنچیں گے تو اس وقت تک ہم میاں بیوی بن چکے ہوں گے، کوئی ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ ماجدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنے عرصے کے بعد، ذلت اور محرومی کی زندگی کے کتنے برسوں کے بعد کسی نے اس کی عزت نفس کو ابھرنے کا موقع دیا تھا۔ وہ خود کو ایک آزاد انسان کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ فیاض نے اسے سمینہ کے ساتھ ٹرین کے زنانے ڈبے میں بٹھا دیا اور خود مردانہ ڈبے میں جا بیٹھا۔ میں بیچ بیچ میں آتا رہوں گا، اس نے ماجدہ سے کہا، تم پریشان مت ہونا۔ ماجدہ نے اپنے چہرے کو پوری طرح چھپا رکھا تھا اور وہ پوری طرح ہوشیار تھی، تاہم اسے کوئی آشنا چہرہ نظر نہیں آیا۔ ماجدہ خوش اور مطمئن تھی کہ اسے وہاں سے نکل بھاگنے کا موقع مل گیا تھا اور اب
اس کی دلی خواہش پوری ہونے والی تھی۔ اسٹیشن بدلتے گئے اور زبانیں بھی بدلتی گئیں۔ ماجدہ نے پنجابی زبان سن رکھی تھی۔ اب تک جن حویلیوں میں اس نے وقت گزارا تھا وہاں کوئی نہ کوئی پنجابی بولنے والا بھی موجود تھا۔ اب جس اسٹیشن پر بھی گاڑی رکتی وہاں صرف پنجابی یا پھر تھوڑی بہت اردو سنائی دیتی تھی۔ فیاض بیچ بیچ میں آ کر اسے اور سمینہ کو دیکھ لیتا تھا، ان کو کھانے پینے کی چیزیں بھی فراہم کر دیتا۔ ماجدہ آنے والی زندگی کے تصور میں مست تھی۔ بس خدا کرے لاہور پہنچتے ہی ہمارا نکاح ہو جائے، وہ دل میں کہہ رہی تھی۔ میں فیاض سے کہوں گی 1 منٹ کی بھی دیر نہ کرے، سب سے پہلے نکاح کر لے۔ بالآخر وہ لاہور پہنچ گئے۔ ماجدہ نے لاہور کا نام بہت سنا تھا۔ لاہور کا شاندار ریلوے اسٹیشن اسے بہت اچھا لگا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم بخیر و عافیت لاہور پہنچ گئے، فیاض نے طمانینت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اب ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے۔ ہمارا خوف پوری طرح تو اس وقت ختم ہوگا فیاض جب ہمارا نکاح ہو جائے گا، ماجدہ نے کہا۔ تب ہمیں کسی طرف سے بھی خطرہ نہیں ہوگا۔ بس تم جلدی سے کسی مولوی کے پاس چلو جو ہمارا نکاح پڑھا دے۔ تم اس کی فکر مت کرو، فیاض نے اسے اطمینان دلایا۔ نکاح تو خیر اب ہو ہی جائے گا۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے گا تو ہم یہی بتائیں گے کہ ہم میاں بیوی ہیں۔ فیاض کے پاس اچھی خاصی رقم تھی جو وہ اپنی ملازمت کے دوران جمع کرتا رہا تھا۔ ماجدہ کے پاس بھی کچھ رقم تھی جو اس نے بچا کر رکھی تھی۔ اسے کوئی تنخواہ تو نہیں ملتی تھی، جو کچھ انعام، بخشش یا خیرات کے نام پر مل جاتا تھا وہ اسے سنبھال کر رکھ لیتی تھی۔ فیاض اسے لے کر ایک چھوٹے سے معمولی درجے کے ہوٹل میں آیا اور یہاں اس نے ماجدہ کو اپنی بیوی بتا کر ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔ فیاض اس کا ہونے والا شوہر تھا، بس 1 آدھ دن کی ہی تو بات تھی۔ صبح کو فیاض بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے ماجدہ کو گلے لگا لیا اور سمینہ کو پیار کیا۔ ماجدہ کا دل بھر آیا، اسے ایسا لگا جیسے یہ اس کا چھوٹا سا خوش و خرم خاندان ہے، وہ خود اور اس کا شوہر اور اس کی بیٹی۔ کاش یہ سب کچھ ہمیشہ ایسا ہی رہے، وہ اور فیاض میاں بیوی بن کر ایک دوسرے کی رفاقت میں زندگی گزار دیں۔ ایک چاہنے والا شوہر مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھی۔ فیاض نے اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کو بیوی کے طور پر قبول کیا تھا۔ یہ واقعی بہت بڑی بات تھی۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جسے مرد صرف باندھی اور داشتہ بنا کر ہی رکھنا چاہتے تھے۔ فیاض نے تو اسے بیوی کا درجہ دے دیا تھا۔ میں اب چلوں گا۔ ناشتہ کرنے کے بعد فیاض نے اس سے کہا، اگر دوپہر کے کھانے تک واپس نہ آ سکوں تو میرا انتظار نہ کرنا اور کھانا منگا کر کھا لینا۔ میں کسی نکاح خواہ سے بھی بات کروں گا اور دیکھوں گا اگر یہاں کہیں کسی ملازمت کا بندوبست ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ ہم لوگ کچھ دن کے لیے یہی رہ جائیں گے۔ یہ تو بہت اچھا ہوگا، ماجدہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اگر حویلی سے کوئی ہماری تلاش میں ڈیرہ غازی خان تک جائے گا تو اسے وہاں ہمارے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکے گا۔ ہاں، فیاض نے کہا، وہاں کسی کو بھی ہمارے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، اور معلوم ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ میں نے اپنے گھر والوں کو کچھ بتایا ہی نہیں۔ میں تو انہیں اس وقت حیران کروں گا جب تم کو اور سمینہ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچوں گا۔ فیاض کچھ دیر بعد ہوٹل سے چلا گیا۔ اس نے ماجدہ کو ہوشیار رہنے کی تاکید کر دی تھی۔ ماجدہ دوپہر کے کھانے کے وقت بے چینی سے فیاض کا انتظار کرتی رہی، لیکن فیاض نہیں آیا۔ ماجدہ نے اس کی ہدایت کے مطابق کھانا منگوا کر کھا لیا اور سمینہ کو بھی کھلا دیا۔ پھر وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ فیاض شام کو واپس آیا، وہ خاصا خوش نظر آ رہا تھا۔ مجھے یہاں کام مل گیا ہے، اس نے خوش ہوتے ہوئے ماجدہ کو بتایا۔ میری دن بھر کی دوڑ رائے گاہ نہیں گئی، مجھے ایک پرانا دوست مل گیا، اس نے میرے لیے کام کا بندوبست کر دیا ہے اور میں نے نکاح خواہ سے بھی بات کر لی ہے، ان کو پیشی کی نذرانہ بھی دے دیا ہے، کل ہمارا نکاح بھی ہو جائے گا۔ واقعی؟ ماجدہ نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے کہا، کل ہمارا نکاح ہو جائے گا؟ ہاں ماجدہ، فیاض نے کہا، کل ہمارا نکاح ہو جائے گا اور پھر ہم زندگی بھر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اس بات کی خوشی سے ماجدہ کی تو نیند ہی اڑ گئی تھی۔ آج ہم یہ ہوٹل چھوڑ دیں گے۔ اگلے دن صبح کو فیاض نے ماجدہ سے کہا، میں تمہیں اپنے دوست کے گھر لے چلوں گا، اس کا نام عزیز ہے اور وہ کافی عرصے سے لاہور میں رہتا ہے۔ اس کے بیوی بچے ان دنوں ڈیرہ غازی خان گئے ہوئے ہیں اور وہ اکیلا ہے۔ فی الحال ہم لوگ اس کے گھر میں رہیں گے، اس کے گھر والوں کی واپسی تک میں کوئی دوسرا ٹھکانہ تلاش کر لوں گا۔
شکر ہے کہ ہمیں یہاں سر چھپانے کا ایک محفوظ ٹھکانہ مل گیا ہے۔ خدا ہم پر مہربان ہے فیاض۔ ماجدہ نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سارے کام خود بخود بنتے چلے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی بنتے رہیں گے، فیاض نے مسکرا کر کہا۔ دوپہر سے ذرا دیر پہلے وہ لوگ ٹانگے میں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ لاہور ماجدہ کے لیے ایک بالکل نیا شہر تھا اور وہ راستے کی تمام چیزوں کو بڑے شوق اور دلچسپی کے ساتھ دیکھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ٹانگا پرانے شہر کی ایک گلی میں واقع ایک مکان کے دروازے کے سامنے جا کر رک گیا۔ یہ ایک 2 منزلہ مکان تھا۔ فیاض کی دستک کے جواب میں تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا ایک 35-40 سال کا مضبوط بدن اور ناٹے قد کا آدمی تھا، جس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی ماجدہ کو جو پہلا احساس ہوا وہ یہ تھا کہ یہ شخص عمر میں فیاض سے کافی بڑا تھا۔ مہمانوں کو دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے دروازے کھول دیے۔ سب لوگ اندر آ گئے۔ یہ عزیز ہے، فیاض نے اپنے دوست کا ماجدہ سے تعارف کروایا۔ میرے ہی شہر کا رہنے والا ہے اور میرا دوست ہے، اور عزیز یہ ماجدہ ہے۔ اس نے ماجدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آئیے آئیے بھابھی آئیے، عزیز نے بڑی اپنائیت کے انداز میں کہا۔ مجھے فیاض نے آپ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ بھابھی، اس لفظ نے ماجدہ کے جسم میں گویا ایک نئی روح پھونک دی۔ اس نے خود کو آسمانوں میں اڑتے ہوئے محسوس کیا۔ کوئی اسے اتنی عزت دے رہا تھا جس کے بارے میں وہ سوچنا بھی بھول گئی تھی۔ اچانک سب کچھ اس قدر تیزی سے بدل گیا تھا۔ کسی کی بھابھی بن رہی تھی، اسے انسانی رشتوں کا احترام حاصل ہو رہا تھا۔ عزیز نے ان لوگوں کو ایک اندرونی کمرے میں لا کر بٹھایا اور فوراً ہی بے تکلفی کے ساتھ ماجدہ سے اس کی اور اس کی بیٹی کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ ماجدہ کو اس کے انداز کی بے ساختگی بہت پسند آئی۔ وہ ایسے ملنسار لوگوں میں سے تھا جو بہت جلد بے تکلف ہو جاتے تھے۔ اچھا، اب میں ذرا بازار تک ہو کر آتا ہوں، عزیز نے کہا۔ تم لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ بازار سے کھانا لانے کی کیا ضرورت ہے عزیز بھائی، ماجدہ نے کہا۔ مجھے بتائیں کچن کدھر ہے، میں خود پکا لوں گی۔ ضرور پکائیے گا بھابھی، لیکن آج نہیں، عزیز نے ہنس کر کہا۔ اب آپ یہاں رہیں گی تو پھر سب کچھ اپنے ہی ہاتھ سے پکائیے گا، لیکن 2-1 دن تو آپ میری مہمان بن کر رہیں گی۔ یہ کہہ کر عزیز باہر چلا گیا۔ دیکھا تم نے، فیاض نے ماجدہ سے کہا، کتنا اچھا ہے میرا دوست۔ ہاں واقعی، ماجدہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، مگر وہ مولوی کو ابھی بلواتے ہو یا کب؟ مولوی کو ابھی بلوا لیتے تو اچھا تھا، ماجدہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اس کا بندوبست ہو گیا، فیاض نے کہا۔ میں کھانا کھانے کے بعد جاؤں گا اور نکاح خواہ کو لے آؤں گا۔ گواہیوں وغیرہ کا بھی انتظام ہے، آج ہی نکاح ہو جائے گا۔ ماجدہ کو ساری کائنات خوشی سے رقص کرتی ہوئی لگ رہی تھی۔ فیاض اسے ایک ایسی زندگی کی نوید دے رہا تھا جس کا ماجدہ خواب دیکھتے ہوئے بھی ڈرتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد عزیز کھانے کے پیکٹوں سے لدا پھندا واپس آ گیا۔ وہ بازار سے کھانے پینے کی بہت سی چیزیں خرید کر لایا تھا۔ ماجدہ نے باورچی خانے سے برتن نکالنے اور ان میں کھانا لگانے میں عزیز کی مدد کی۔ گھر میں ایک ڈائننگ ٹیبل موجود تھی، سارا کھانا اس پر سجا دیا گیا اور پھر سب نے میز کے گرد بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اچھا اب تم آرام کرو، کھانا ختم ہونے کے کچھ دیر بعد فیاض نے کہا۔ میں اب جا رہا ہوں، شام تک واپس آؤں گا اور اپنے ساتھ نکاح خواہ کو بھی لے کر آؤں گا۔ مغرب کے بعد ہمارا نکاح ہو جائے گا۔ فیاض کے الفاظ شہد کے میٹھے قطروں کی طرح ماجدہ کے کانوں میں اتر رہے تھے۔ جلدی آنے کی کوشش کرنا، ماجدہ نے اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت دیر نہ کرنا۔ فیاض چلا گیا۔ عزیز گھر میں ہی رہا۔ اب آپ آرام کر لیجئے بھابھی، عزیز نے ماجدہ سے کہا۔ فیاض تو شام تک آئے گا، آپ آرام کیجئے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ ذرا کچن کو ٹھیک ٹھاک کر دوں، ماجدہ نے کہا۔ کل سے میں اس میں پکانے کا کام شروع کر دوں گی۔ آپ کی مرضی، عزیز نے کہا۔ جس چیز کی ضرورت ہو مجھے بتا دیجئے گا، میں لا دوں گا۔ عزیز اندر کمرے میں جا کر لیٹ گیا اور ماجدہ کچن کی صفائی میں لگ گئی۔ کچن بہت خراب حالت میں تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اسے کافی عرصے سے کسی نے استعمال نہیں کیا۔
ماجدہ کچن کے صفائی کے دوران کئی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ آج اس کا نکاح ہونے والا تھا، لیکن اس کے پاس شادی کا جوڑا موجود تھا، نہ کوئی زیور وغیرہ۔ کیا وہ دلہن بن سکے گی؟ کون اسے دلہن بنائے گا؟ دلہن بنانے کا کوئی سامان بھی تو نہیں تھا۔ فیاض نے تو ان چیزوں کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر واپس آتے وقت کچھ چیزیں ساتھ لے آئیں، اس نے دل میں سوچا۔ اور کچھ نہیں تو ہار پھول تو لا ہی سکتا ہے۔ ماجدہ تقریباً گھنٹے تک کچن کی صفائی میں لگی رہی۔ اس کے بعد وہ نہائی اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ عزیز ایک دوسرے کمرے میں تھا۔ سب پہر ڈھر رہی تھی۔ عزیز اور ماجدہ اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے تھے اور برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ماجدہ کے پاس میک اپ کا تھوڑا بہت سامان تھا اور اس نے معمولی سا میک اپ کر لیا تھا۔ عزیز نے اسے غور سے دیکھا اور مسکرا کر بولا، خدا کی قسم آپ بہت حسین لگ رہی ہیں بھابھی، اور خاص طور سے آپ کی آنکھیں اور یہ لمبے لمبے بال بہت خوبصورت۔ ماجدہ نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ فیاض نہ جانے کب تک آئیں گے، اس نے موضوع بدلتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ عزیز نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ماجدہ کے کان دستک کی آواز پر اور آنکھیں دروازے کی جانب لگی ہوئی تھیں۔ میں ذرا بازار تک جا رہا ہوں، کچھ دیر کے بعد عزیز نے کہا۔ آپ کے لیے چائے لے کر آتا ہوں۔ چائے میں بنا لوں گی، ماجدہ نے کہا۔ آپ کو صرف دودھ لانا ہوگا اور سب سامان کچن میں موجود ہے۔ عزیز باہر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو دودھ کے علاوہ کچھ مٹھائی بھی ساتھ لایا تھا۔ ہم لوگ چائے پئیں گے، اس نے مسکرا کر کہا، اور اس خوشی کے موقع پر تھوڑی سی مٹھائی بھی کھائیں گے۔ تب تک فیاض بھی آ ہی جائیں گے، ماجدہ نے آہستہ سے کہا۔ ماجدہ نے کچن میں جا کر جلدی جلدی چائے بنا لی۔ عزیز نے ایک پلیٹ میں مٹھائی سجائی اور ہرے رنگ کی برفی کا ایک ٹکڑا خاص طور سے ماجدہ کو کھانے کے لیے دیا۔ ماجدہ نے وہ ٹکڑا کھا لیا اور اس کے بعد ایک اور بھی، اور چائے بھی پی لی۔ عزیز نے خود برفی کے سفید ٹکڑے کھائے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ماجدہ کو اپنا سر گھومتا ہوا لگا اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے آگے طرح طرح کے عجیب و غریب منظر گشت کرنے لگے۔ بے خودی اور سرشاری کی ایک انوکھی کیفیت تھی جو اس پر طاری ہوتی جا رہی تھی۔ اسی وقت عزیز نے آگے بڑھ کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ ماجدہ اپنے آپ کو اس سے چھڑانا چاہتی تھی، مگر وہ ایسا نہیں کر سکی۔ بہت دیر کے بعد جب ماجدہ کو ہوش آیا تو اس نے نیم تاریک کمرے میں اپنے آپ کو پایا۔ وہ جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھی اور اس نے بستر سے نیچے اترنا چاہا، لیکن عزیز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ ہمارے درمیان اب کوئی پردہ نہیں ہے ماجدہ جان، عزیز نے سرگوشی کی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں۔ وہ اب بھابھی سے صرف ماجدہ بن چکی تھی۔ کیا بتاؤ گے؟ شدید غم و غصے کے عالم میں ماجدہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم بے غیرت انسان، تم نے اپنے دوست کی امانت پر ڈاکہ ڈالا ہے، تم نے اپنے دوست کو دھوکہ دیا ہے، لعنت ہے تم پر۔ ماجدہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے ماجدہ، عزیز نے بڑے پرسکون انداز میں کہا۔ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا ہے۔ اگر کسی نے تمہیں دھوکہ دیا ہے تو وہ ہے فیاض۔ وہ تمہیں میرے ہاتھ بیچ کر اور رقم لے کر یہاں سے چلا گیا ہے، اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ نہیں! ماجدہ بدحواس ہو کر بڑے زور سے چیخی۔ اس کی آواز کسی دم توڑتے ہوئے انسان کی کراہ کی طرح تھی۔ تم جھوٹ بولتے ہو، فیاض ایسا نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے شادی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، عزیز نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ وہ تم سے صرف جھوٹ بولتا رہا، اسے رقم کی ضرورت تھی تاکہ اپنے گھر واپس جا کر اپنی منگیتر روبینہ سے شادی کر سکے، جو ایک طویل عرصے سے اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے تم کو بیچ کر رقم حاصل کی۔ وہ تمہیں بھگا کر اس لیے لایا تھا تاکہ تم کو فروخت کر سکے۔ شکر کرو کہ تم کو میں نے خریدا ہے، اگر میں تم کو نہ خریدتا تو وہ تم کو کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دیتا۔ تمہیں بکنا تو بہرحال تھا۔ ماجدہ بلک بلک کر روتی رہی۔ قسمت نے ایک بار پھر اس کے ساتھ بڑا سنگین مذاق کیا تھا۔ یہ ذلت آمیز احساس اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا رہا تھا کہ وہ محض استعمال کی جانے والی ایک بے مایہ شے ہے جو کسی بھی عزت، احترام یا محبت کی مستحق نہیں ہے۔ اپنی مزید بے عزتی کا صدمہ اسے مارے ڈال رہا تھا۔ آنے والے دنوں میں عزیز نے اسی طرح اسے اپنے ساتھ رکھا۔ وہ دن میں اسے گھر میں بند کر کے دروازے میں باہر سے تالا لگا کر چلا جاتا تھا
اور رات کو جب واپس آتا تھا تو دروازے میں اندر سے تالا لگا کر چابی اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا تھا۔ ماجدہ کے لیے فرار کا راستہ مسدود تھا، لیکن ماجدہ کا فی الحقیقت فرار ہونے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ وہ فرار ہو کر کہاں جاتی؟ اس کے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا۔ لیکن چند روز کے بعد ہی اسے بھاگنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ اس رات عزیز کسی آدمی کو ساتھ لے کر گھر آیا اور ماجدہ کو الگ بلا کر کہنے لگا، یہ ایک بہت بڑا سیٹ ہے، بس اس کا جی خوش کر دو، بہت پیسے ملیں گے، ہم دونوں عیش کریں گے۔ ایسے سیٹوں کی کمی نہیں ہے جو ہزاروں روپے بڑی آسانی سے دے دیتے ہیں۔ ماجدہ کا دماغ سن ہو گیا۔ اس کا دامن اس کی اپنی کسی خطا کے بغیر داغدار ہو چکا تھا اور وہ تقدیر کے ہاتھوں کھلونا بن چکی تھی، لیکن وہ خود کو ایک بازاری عورت کی سطح تک گرا دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ عزیز کی شکل میں اس کے سامنے عورتوں کی کمائی کھانے والا ایک بغیرت کھڑا ہوا تھا۔ نفرت کی ایک شدید لہر ماجدہ کے رگوں پے میں دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس نے بھاری آواز میں کہا۔ اس آدمی کو یہاں سے چلتا کرو ورنہ میں اپنی اور تمہاری جان ایک کر دوں گی۔ پاگل مت بنو بے وقوف عورت، عزیز نے ماجدہ کو بازو سے پکڑ کر کمرے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ گھر آئی ہوئی دولت کو ٹھکرا رہی ہو؟ ارے ایسے موقع تو قسمت والوں کو ملتے ہیں، بس ایک بار سلسلہ شروع ہو جانے دو، پھر میں اور تم دونوں عیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ماجدہ کو اس کمرے میں دھکیل دیا اور کمرے میں موجود سیٹھ نے جلدی سے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ لیکن ماجدہ اپنے اس حشر کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ سیٹھ کی پیش قدمی پر وہ کسی بھپری ہوئی شیرنی کی طرح اس پر پل پڑی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا منہ نوچ ڈالا اور اس کی کلائی پہ اپنے دانت گڑا دیے۔ وہ آدمی اس صورتحال کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ وہ بدحواس ہو کر چیختا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور عزیز پر برس پڑا جو شور سن کر سامنے آ گیا تھا۔ بغیرت انسان، یہ تو مجھے کہاں لے آیا ہے؟ تجھے میں اچھی طرح سے سبق سکھاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ بھاگتا ہوا گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ عزیز نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی بلکہ جلدی سے آگے بڑھ کر دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ کتیا، کمینی! وہ دانت پیس کر ماجدہ پر پل پڑا اور اس کے بال پکڑ کر اسے بری طرح مارنے لگا۔ ماجدہ کے لیے یہ بالکل نیا تجربہ تھا۔ اب تک کسی مرد نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اسے صرف شاہ بی بی نے ایک بار مارا تھا اور اب عزیز اسے بری طرح مار رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی اور مزاحمت کر رہی تھی، اور عزیز اسے گالیاں دے رہا تھا اور مار رہا تھا۔ شور کی آواز سن کر سوئی ہوئی ننھی سمینہ بھی جاگ گئی تھی اور وہ بھی زور زور سے رونے لگی تھی۔ چپ! عزیز نے بڑے زور سے سمینہ کو ڈانٹا۔ بچی سہم کر خاموش ہو گئی۔ تجھے تو سیدھا جا کر کوٹھے پہ بٹھا دینا چاہیے تھا، عزیز نے دانت پیس کر کہا۔ میں نے غلطی کی جو تجھے گھر پر لا کر رکھا، عزیز نے مار مار کر ماجدہ کو زخمی کر دیا۔ وہ خود بھی اسے مارتے مارتے تھک گیا اور پلنگ پر بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ ماجدہ روتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی اور پلنگ پر ڈھیر ہو گئی۔ وہ سسکیاں لے لے کر روتی رہی اور پھر اسی عالم میں نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ سمینہ اس کے پہلو میں لیٹی ہوئی سو رہی تھی۔ وہ نہ جانے کب تک سوتی رہی اور پھر یک بارگی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کمرے میں لگی ہوئی کھڑکی پر نظر ڈالی۔ صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جسم میں جگہ جگہ ٹیس سی اٹھ رہی تھی۔ ظالم نے بڑی بے دردی سے مارا تھا۔ اس نے کمرے سے باہر نکل کر برابر والے کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ عزیز بے سود پڑا سو رہا تھا اور دروازے کے تالے کی چابی اس کے تکیے کے نیچے سے جھانکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ مار پیٹ کے دوران وہ اسے جیب میں رکھنا بھول گیا تھا۔ ماجدہ بلی کی طرح دبے پاؤں آگے بڑھی۔ کمرے میں عزیز کی خراٹوں کی مکروہ آواز گونج رہی تھی۔ ماجدہ نے بڑی خاموشی سے ہاتھ بڑھا کر تکیے کے نیچے سے چابی اٹھا لی اور تیزی سے کوئی آواز پیدا کیے بغیر دروازے سے باہر نکل آئی۔ دوسرے کمرے میں جا کر اس نے جلدی سے سمینہ کو اٹھا کر گود میں لیا، اپنا پرس لیا، چند جوڑے کپڑوں کو لپیٹ کر ایک تھیلے میں ٹھونسا اور دروازے کا تالا کھول کر باہر نکل آئی۔ اس نے ایک کام یہ کیا کہ باہر نکل کر گھر کے دروازے کی باہر سے کنڈی لگا دی۔ اس کے بعد وہ تیزی سے وہاں سے چل پڑی۔ رات دم توڑ رہی تھی۔
سڑک پر گہرا سناٹا تھا۔ ابھی کاروبار زندگی کے شروع ہونے میں دیر تھی۔ ماجدہ گھر سے نکلنے سے پہلے ہی طے کر چکی تھی کہ اسے کہاں جانا ہے۔ اس شہر میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں اسے اپنا مل سکے۔ وہ یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ ایک طرف جا رہی تھی لیکن راستے کو اچھی طرح ذہن میں رکھتی جا رہی تھی تاکہ اس مکان کی نشاندہی کر سکے۔ کچھ دور جانے کے بعد اسے سائیکل پر جاتا ہوا ایک آدمی ملا۔ ماجدہ نے اسے روکا اور اس سے پوچھا کہ اس علاقے کا تھانہ کدھر ہے۔ اس نے تھانے کا پتہ بتا دیا۔ تھانہ زیادہ دور نہیں تھا۔ ماجدہ سمینہ کو ساتھ لیے ہوئے سیدھی تھانے پہنچ گئی۔ اس نے ڈیوٹی پر موجود پولیس افسر کو مختصر الفاظ میں اپنی رویداد سنائی۔ میں بڑی مشکل سے اس کے گھر سے اپنی جان بچا کر بھاگی ہوں، ماجدہ نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے پناہ چاہیے۔ ملے گی بی بی، ملے گی، افسر نے بڑی نرمی سے کہا۔ تم کو امان ضرور ملے گا۔ تم اس شخص کے مکان کا پتہ بتا سکتی ہو؟ ماجدہ رستہ یاد کرتی آئی تھی۔ اسے محلے کا نام اور مکان نمبر تو نہیں معلوم تھا لیکن اس نے پولیس افسر کو پتہ اچھی طرح سمجھا دیا۔ پولیس افسر اس کی بات سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا۔ اب تم اندر کمرے میں جا کر آرام سے بیٹھ جاؤ۔ یہاں تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ بڑے صاحب آ جائیں تو اس کے بعد ہم کارروائی کریں گے۔ ماجدہ کو ایک اندرونی کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ سمینہ اس کے ساتھ تھی۔ ماجدہ خود کو کافی پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ بہت وقت گزر گیا، کئی گھنٹے۔ اس دوران کئی پولیس والے اس کمرے میں آتے جاتے رہے لیکن کسی نے ماجدہ سے بات نہیں کی۔ وہ بس اسے کنکھیوں سے دیکھ کر چلے گئے۔ دن کے 10 بج رہے تھے جب ایک پولیس والا ماجدہ کو بلانے کے لیے آیا۔ ماجدہ کو بڑے صاحب کے کمرے میں لے جایا گیا۔ اسے یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ وہاں عزیز بھی موجود تھا لیکن اس کا یہ اطمینان اگلے ہی لمحے زبردست خوف اور حیرت میں بدل گیا جب بڑے صاحب نے اس سے نہایت تلخ و ترش لہجے میں گفتگو کا آغاز کیا۔ کیوں؟ تو ایک شادی شدہ عورت ہو کر اپنے میاں کو دھوکہ دیتی رہی، بدچلنی کرتی رہی؟ نہیں تو، ماجدہ کا دماغ گھوم گیا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ تیرا شوہر ہے، پولیس افسر نے آنکھیں نکال کر عزیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو اس کو دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ بھاگنا چاہتی ہے؟ تجھ پر ہم نے حدود کے تحت مقدمہ قائم کر دیا ہے، اب تجھ کو جیل جانا ہوگا۔ ماجدہ کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا رہا تھا۔ یہ کیسا اندھیرا تھا؟ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ ایک عذاب سے نکلتے ہی دوسرے عذاب میں مبتلا ہو گئی، کہیں زیادہ خوفناک عذاب میں پھنس گئی۔ تم میری بیوی ہو، عزیز نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میرے پاس اس کا قانونی ثبوت موجود ہے، ہمارا نکاح نامہ۔ یہ دیکھو، میں نے اس کی کاپی یہاں تھانے میں جمع کروائی ہے۔ اس نے ایک کاغذ نکال کر ماجدہ کی طرف بڑھایا۔ ماجدہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، اس نے چیخ کر کہا۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، تم بغیرت ہو۔ تم مجھے کوٹھے پر بٹھانا چاہتے ہو، میری کمائی کھانا چاہتے ہو، مگر میں تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ غیظ و غضب کے عالم میں ماجدہ کا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کو اس کی بچی کے ساتھ زنانہ حوالات میں بند کر دو، بڑے صاحب نے ایک پولیس والے کو حکم دیا۔ اس پر مقدمہ چلے گا، بڑی لمبی سزا ہوگی اس کو۔ ماجدہ چیختی پیٹتی رہی لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ اسے سمینہ کے ساتھ حوالات میں بند کر دیا گیا۔ چند روز کے بعد ماجدہ کو سمینہ کے ساتھ جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ صدمے سے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اس بھری دنیا میں کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اس قدر بے یار و مددگار اور محرومی کا شکار اس سے پہلے کبھی نہیں پایا تھا۔ اب تو ایسا لگتا تھا جیسے اس کے لیے ساری دنیا ہی ختم ہو چکی ہے۔ اس کے جیل جانے سے پہلے عزیز نے تھانے آ کر اس سے ملاقات کی اور کہا، میں جیل میں تم سے ملنے آؤں گا، اگر تم میری بات مان لو گی تو تمہارے لیے عیش ہی عیش ہے، ورنہ ساری عمر جیل میں پڑی سڑتی رہو گی۔ جیل میں اس کی ملاقات بہت سی عورتوں سے ہوئی جن کے مقدمات زیر سماعت تھے۔ انہی میں ایک عورت صابرہ تھی۔ صابرہ نے ماجدہ سے اس کی کہانی سنی اور پھر زارو کرتار روتے ہوئے
اپنی داستان غم بیان کی۔